حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مدبال و شمع رسالت کے پروان و غوث و اعظم کی دیوان و اولیاء امت کی جانثار و آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود السلام کی ڈالے نچھاور کرے اور پرے باباد بلند سے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم نے خطبہ مسئلہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کا تلاوت کیا اور ارشاد فرماتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی اسی آیت کا ترجمہ کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے نماز ادا کیا، جس نے نماز کو قائم کیا، گویا کہ اس نے مجھے راحت پہنچایا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو نہ پڑھا، تو گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ اب بات یہ سمجھنا ہے کہ جو نماز پڑھنے سے حضور کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، حضور کو خوشی محسوس ہوتے ہیں، اور پھر اسی نماز کو چھوڑنے سے حضور کو تکلیف ہو، تو بتاؤ پھر کتنی بڑی بات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم لوگ نماز کو بآسانی چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کاموں کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو ویسے ہی چھوڑ دیے۔ ہمیں نماز کا اہمیت معلوم ہے کہ نماز ہمارے لیے کیا مقام رکھتا ہے، نماز ہمارے لیے کتنی اہمیت کی چیز ہے، لیکن تو بھی ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا خمبہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز تو مومنوں کی شان ہے، مومنوں کی پہچان ہے۔ نماز مومنوں کے چہرے کے نور ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا کہ نماز جنت کی کنجی، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض عین قرار دیا ہے، اور حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے کہ بے نمازی اس طرح سے ہے، وہ زمین پر زندہ تو ہے، زمین پر چل رہا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ مردہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ بے نمازی وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے دھر ہے پر اس کے سر نہیں ہے، اس کے یہ جسم یہاں تک ہے گلے کے نیچے تک، پر اس کے لیے وہ سر نہیں ہے، کیونکہ ایک مومن کا سر جو ہے وہ نماز ہے، ایک مومن کا سر نماز ہے، بغیر سر کا انسان کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ جو مومن ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ نماز کی اہمیت کے جانتے ہوئے اگر جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز مومنوں کی شان، مومنوں کی پہچان ہے، چہرے کا نور ہے۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی کاموں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے نا۔ ایک واقعہ ہے، کل قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں بلائیں گے اور عرض کریں گے اس عورت سے، مولا تبارک و تعالی اے خاتون یہ بتاؤ کہ تم نے نمازیں کتنے پڑھی، تم نے نمازیں کتنے پڑھی؟ لیکن وہ عورت، ان کے ہاتھ پر جو نامہ اعمال ان کے ہوں گے، اس کے اعمال پہ نیکیاں تو ہوں گے، لیکن نماز کے جو نیکیاں ہوں گے، جو نماز ہوگی وہ اس کے اعمال پر نہیں ہوں گی۔
تو مولا تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا اے عورت، اے خاتون، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے نمازوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ عورت کہے گی یا رب جلال، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے شوہر ظالم تھے، میرے کام بہت سارے تھے، اسی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پائے، اسی لیے ہم نے نماز کو چھوڑ دیے۔ تو پھر مولا تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا اے فرشتے جاؤ فرعون کے بیوی کو لے کے آؤ، فرعون کے بیوی کو لے کر کے آؤ۔ جب فرعون کے بیوی کو اس عورت کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے تو مولا تبارک و تعالیٰ اس عورت سے کہیں گے پوچھو اس عورت سے، یہ فرعون کی بیوی اگر پورے روئے زمین میں اگر کسی کا شوہر سب سے بڑا ظالم تھا تو فرعون سے کوئی زیادہ بڑا ظالم نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا ظالم ہو نہیں سکتا فرعون سے بڑھ کر، تو بتاؤ کیا اس نے نماز کو چھوڑا؟ فرعون کی بیوی پر اتنا ظلم ہوئے، اتنے ان پر صدمے ڈھائے فرعون نے، اتنے مصیبتیں اس نے اٹھائیں، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ ایک وقت کی نماز نہ چھوڑا کرتی تھی۔ نماز کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیے تھے، دیوار میں اس کو لگا کر کے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پیروں پر کیلے ٹھوک دیے تھے، لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی کاموں کی وجہ سے نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ پھر مولا تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اے میرے فرشتے اس عورت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کر کے ڈال دو، اور بتاؤ کن کے ساتھ؟ بے نمازی کا حشر مولا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بے نمازی کو جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں اس کو رکھا جائے گا، سب سے نچلے طبقہ میں اس کو رکھا جائے گا۔ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے بارے میں حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں، بڑی بڑی حدیث میں آئے ہیں کہ جو جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہیں ان تمام عذابوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکی عذاب اس طرح کا ہوں گے کہ ایک شخص کے پیر میں آگ کے جوتے پہنے دیے جائیں گے، آگ کے جوتا پہنا دیا جائے گا، جسم سلامت ہوں گے، جسم میں کوئی کسی بھی طرح کے ان پر عذاب نہیں ہوں گے، لیکن آگ کے جوتے پیر میں ہوں گے، اور دماغ پانی کی طرح کھولتے ہوں گے، گویا کہ اس طرح سے گیس میں اگر ایک بھگونے میں پانی رکھ دیا جائے اور گیس کو آن کر دیا جائے، آگ لگا دیا جائے، اور کچھ دیر کے بعد پانی گرم ہونے کے بعد کیسے کھول مارتے ہیں، کس طرح سے ان کے کھول نکلتے ہیں، وہ پانی کتنے اوپر نیچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے سب سے ہلکی عذاب یہ ہوں گے کہ اس شخص کے پیر میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور دماغ پانی کی طرح کھول کر کے، اور اس کے دماغ پگھل کر کے ناک کے سرنگ اور کان کے سرنگ سے باہر نکلتے ہوں گے، ناک اور کان کے سرنگ سے باہر نکلتے ہوں گے، اور وہ شخص پیاس کے مارے جو ہے نا بلکت رہے ہوں گے، تڑپ رہے، اش اش کے صدائے لگا رہے ہوں گے، ایک گھٹ پانی دے دو، ایک گھٹ پانی دے دو۔ وہ بندہ مولا تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں 70,000 سال تک چیخیں گے، 70,000 سال تک پانی مانگتے رہیں گے، 70,000 سال تک داروغائے جہنم سے یہ التجا کریں گے ایک گھٹ پانی پلا دو، ایک گھٹ پانی۔ وہ 70,000 سال یہ دنیاوی سال نہیں ہے، 40 سال ہمیں جینا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، 60 سال جینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، 80 سال جینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن وہ 70 سال وہ الگ 70 سال ہوں گے، وہاں تو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا، تو پھر 70,000 سال کتنے سال ہو گئے ہوں گے دنیا کے حساب سے؟ 70,000 سال پورے ہو گئے، اس پر عذاب مسلسل جاری ہے، اور پانی سے بلک رہے ہوں گے، پانی سے تڑپ رہے ہوں گے۔ 70,000 سال کے بعد داروغائے جہنم حضرت مالک علیہ السلام مولا کے بارے میں عرض کریں گے، یا مولا تیرے اس بندے پانی کے لیے تڑپ رہے، اش اش کے صدائے لگا رہے، بتاؤ کیا اس کے پانی دوں یا نہیں دوں؟ جب یہ صدا حضرت مالک رضی اللہ علیہ السلام مولا کے بارگاہ میں جب عرض کریں گے، کاتب غیب سے آواز آئے گی، اے میرے فرشتے ہاں اس کو پانی پلاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ وہاں کوئی منرل واٹر کا بوتل نہیں ہوں گے، کوکولا تھمس اپ کا بوتل نہیں ہوں گے، فریج سے نکلے ہوئے پانی نہیں ہوں گے، برف ملا ہوئے پانی نہیں ہوں گے،
بلکہ وہ پانی کون سا پانی ہے؟ حضور فرماتے کہ وہ ماہ حمیم ہوں گے، ماہ حمیم۔ ماہ حمیم پتہ ہے کس کو کہا گیا ہے؟ جہنم میں وہ پانی جو شرابیوں کے، بے نمازیوں کے اور بے دینوں کے آگے اور پیچھے کے مقام سے جو فضلہ نکلتے ہیں اس کو پیپ بنایا جائے گا، اس گندگی کو پیپ بنا کر کے، اور پھر ایک کٹوری میں، ایک پیالی میں وہ داروغہ جہنم جو ہے اس کے پاس وہ کٹورا لے کر کے آئے گا۔ وہ دور سے وہ شخص دیکھے گا جس پر عذاب ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک فرشتہ جو ہے میرے لیے پانی لے کر آ رہا ہے۔ وہ بندہ تڑپ جائیں گے، خوشی سے مچل جائیں گے اور کہیں گے کہ چلو 70,000 سال ہی صحیح، 70,000 سال ہی صحیح، پانی تو آ رہا ہے نا، پانی تو آ رہا ہے، کیونکہ 70,000 سال تک ان کے زبانیں سوکھ کر کے کانٹے ہو گئے ہوں گے، حلق کانٹے، حلقوں میں کانٹے پڑ گئے ہوں گے، اور 70,000 سال کے بعد جب وہ پانی کا پیالہ جب ان تک لے کر کے آئیں گے، وہ پانی کا پیالہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا، اس کو نہیں پتا کہ یہ پانی ہے کیا، وہ تو اصل میں مائع حمیم ہے، وہ تو مائع حمیم ہے۔ جب اس پیالے کو وہ فرشتہ اس شخص کے ہاتھ میں لا کر کے اس طرح سے رکھ دیں گے، اس طرح سے جیسے وہ ہاتھ بڑھائے گا، پانی کا پیالہ رکھنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ وہ پینے کو چاہیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پانی آیا تو بندہ پیے گا ہی، اب وہ پینا چاہیں گے، جیسے ہی وہ پانی کا پیالہ اس طرح سے ابھی ہونٹ کے پاس لے کر کے آئیں گے، ابھی پیا نہیں ہے، اس کی شدت یعنی کہ اس کی بھاپ اور اس کی حدت کی وجہ سے پانی پیا نہیں ہے ابھی، لیکن جو اس میں سے بھاپ نکل رہا ہے نا، تو اس کی بھاپ کی جلن اور تپش اتنے ہوں گے کہ ان کے چہرے کا گوشت اور کھال پگھل کر کے اس پانی میں گر جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، قیامت کے دن یہ سب سے ہلکی عذاب کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کے پانی کے سر پہ بھاپ، اس کے بھاپ کی وجہ سے اس شخص کا چہرے کا گوشت اور کھال جو ہے پگھل کر کے اس میں گر جائیں گے، لیکن بندہ تو بھی پانی پینا چاہے گا کیونکہ حلق سوکھ کر کے کانٹے ہو گئے ہیں۔ اب وہ پانی جیسے ہی پیے گا، پہلا گھونٹ ان کے حلق سے اترتے ہی ان کے زبان، ان کی آنتیں، وہ پانی جس طرح سے پیٹ کے اندر جائے گا، وہ پانی تمام چیزوں کو پگھلا کر کے باہر نکال پھینکے گا، جس طرح کے موم بتی پر آگ لگا دیا جائے، موم بتی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، موم پگھل کر کے نیچے آ جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ شخص کے اس پانی کے جو قطرہ، وہ گھونٹ جس طرح سے ان کے حلق سے نیچے اتریں گے، وہ ان کے پیٹ کے آتے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب باہر نکل کے آئیں گے، وہ سب باہر نکل جائیں گے۔ یہ جہنم کی سب سے ہلکی عذاب ہے۔ اب بعض لوگ کہیں گے ہمارا شریر تو 5 فٹ 6 فٹ کا ہے، اثر کیسے کرے گا؟ حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شکل جو نا شکل محمدی ہے، یہ شکل محمدی ہے، اور جب جہنمیوں کو جہنم بھیجا جائے گا، مولا تبارک و تعالیٰ ان سے شکل محمدی بھی چھین لے گا، یہ شکل ہماری نہیں رہے گی، یہ شکل ہماری تبدیل ہو جائے گی، یہ آنکھ سے دانت تک، دانت سے سر سے پیر تک کہیں کا کوئی بھی حصہ امت یعنی کہ شکل محمدی میں نہیں ہوں گے۔ حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے دانت ایک احد پہاڑ کے برابر بنا دیا جائے گا۔ احد پہاڑ جو ہے 7.5 کلومیٹر کے دائرے میں ہے، جب ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، جو ہمارے منہ کے اندر یعنی کہ 32 دانت ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنے ہو جائیں گے؟ جب ایک احد پہاڑ کے برابر ایک دانت ہوں گے تو پھر یہ شریر ہماری کتنے لمبے چوڑے ہو جائیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جہنم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جب اس پر عذاب ہوں گے، جب اس پر طرح طرح کے عذاب ہوں گے، وہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اس کی آنسو جو ہے آنکھ سے نکل کر کے آنکھ اور یہ گال کے اوپر کا جو یعنی کہ سخت ہڈی ہے، اس کے بیچ میں جو گڈھا پڑا ہوا ہے، وہ اتنے بڑی ندی ہو جائیں گے جس میں 2 بڑی کشتیاں آرام سے اس میں تیر سکتے ہیں۔ یہ شکلیں بھی ہم سے چھین لے جائیں گے، یہ صورتیں بھی ہم سے چھین لے جائیں گے جب ہم پر عذاب ہوگا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں جب میں بے نمازی کو عذاب دوں گا تو ان کے چمڑے اتنے موٹے کر دیے جائیں گے کہ تاکہ وہ عذاب کو سہ سکے،
وہ عذاب کو سہ سکے. اور بے نمازی کے بارے میں اتنے حدیثیں آئے، اتنے واقعات آئے ہیں، اگر کوئی سنے یا پڑھے تو بندہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مولا سے ملنے کے لیے گئے. 27ویں رات گئے کہ نہیں گئے؟ پچھلے جمعہ میں نے بتایا کہ نماز کا تحفہ ملا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر رہے تھے، جہنم کو بھی دیکھے، جنت کو بھی دیکھے. لیکن جب جہنم کے راستے سے گزر رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا بھی آیا، ایک جگہ ایسا آیا جس جگہ پر کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں. ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور ان کے سر کے طرف 2 فرشتہ مولا کی طرف سے مسلط کر دیا ہے. ایک فرشتہ ان کے سر پر ایک بھاری بھرکم ہتھوڑے سے ان کے سر کو مارا جا رہا ہے اور ان کے سر پھٹ کر کے بہنے لگتا ہے اور وہ سر جو ہے زمین کے 70 گز اندر دھس جا رہا ہے. پھر دوسرا فرشتہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ناخنوں سے جو ہے زمین پر مارتا ہے اور ان کے سر کو جو ہے پھر اٹھا کر کے صحیح سلامت کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر وہ سر پھٹنے لگتا ہے، پھر پھٹ کر کے بہتا ہے، پھر وہ سر زمین کے اندر دھس جاتے ہیں. پھر دوسرا فرشتہ جو ہے ان کو پکڑ کر کے ان کو کھینچ کر کے پھر باہر نکالتے ہیں. یہ یعنی کہ اس طرح کا جو ان پر عذاب ہوتا جا رہا ہے. حضور یعنی کہ حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل بتاؤ یہ کون شخص ہے جس کے یعنی کہ جس کے اوپر اس طرح کے عذاب کیے جا رہے ہیں، اس پہ یعنی کہ اس پر یہ عذاب اتر رہے ہیں. حضرت جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جو نمازوں کو ہلکا جانتے تھے، جو نمازوں کو قضا کر دیا کرتے تھے، یہ ان کے لیے عذاب ہے. اب بتاؤ کہ جس کے سر کو ہتھوڑے سے مار کر کے اس کے سر کو پھاڑ دیا جائے اور پھر وہ بکھر جائے، پھر وہ بہنے لگ جائے، 70 گز زمین میں دھس جائے، پھر اس کو اٹھا کر کے نکالتے ہیں. یہ آخرت کی بات ہے. اگر دنیا بھی بات کرو، اگر کسی کے سر پر ایک پتھر کا ٹکڑا اگر مار دیا جائے تو اس کے چیخ نکل پڑتے ہیں، وہ چیخنے لگتا ہے، بندہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے. جب دنیا کے یہ حال ہے تو پھر آخرت کا حال ہمارا کیا ہوگا؟ اس سر کا ہمارے وجود کیا ہوگا؟ اس یعنی کہ جسم کا ہمارے لیے وجود کیا ہے؟ تو پھر ہم کس لیے نماز چھوڑ رہے ہیں؟ نماز کس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم نے دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا بنانا ہے؟ کیا ہم دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ محلیں تیار کرنا ہے؟ اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا؟ قرآن اس کا شاہد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن جن اور انسان کو مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہم اس کام کو چھوڑ دیے ہیں، اور جس چیز کو مولا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا وہ چیز عبادت کر رہا ہے، وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے. قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں، 6666 آیت ہے، لیکن جس میں صرف ایک ہی آیت ہے جو انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا یعنی کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. باقی دوسرے مخلوق کو پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے. لیکن جو صبح چڑیا بھی نکلتی ہے، جو پنچھیاں بھی نکلتی ہے، وہ بھی چو چو کرتے ہوئے اپنے رزق کے تلاش میں نکلتی ہے. یہ چو چو یہ ان کی چو چو نہیں ہے بلکہ رب کی حمد و ثنا ہے. پانی میں رہنے والے مچھلیاں جو پانی میں رہ کر کے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، حضور پر درود بھیجتے ہیں. درخت کے پتیاں حضور کی حمد و ثنا کرتے ہیں. پہاڑ میں رہنے والے جانور، چرندے پرندے حضور کے رب کے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا اوقات کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں تو کام کو جانا ہے، ہم رات کو سوتے ہیں تو فلاں کام کے ہم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، کل مجھے وہ کام کرنا ہے، کل یہ کام کرنا ہے. بعض لوگوں سے کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے تمہارے پاس وقت کیوں نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں مولانا کیسے نماز پڑھو، ہمارے پر بہت سارے ذمہ داریاں ہیں، ہمارے 4 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، پہلے ان کی شادی کراؤ، ان کی زندگی بنا دو، ان کے سارے چیز بنا دو، پھر ہم ہوں گے اور مسجد ہوں گے. تم تو یہ بات بڑی آسانی سے بول دیے کہ تم 3 لڑکی یا 4 لڑکی کی شادی کرا دو گے، 3 یا 4 لڑکے کا تم ان کی زندگی بنا دو گے، پھر کہتے ہو کہ ہم ہوں گے اور مسجد ہوگے. کیا تم نے موت کو دیکھ کر کے آیا؟ کیا کسی نے تمہیں بتایا کہ تمہارے 4 لڑکی ہے، تم ان کی شادی کرا دو گے پھر تمہیں موت آئیں گے؟ کیا تمہیں یہ بھی بتایا؟ کیا تمہیں خواب میں آ کر کے یا تمہارے کان میں یعنی تمہارے کان میں یا حاتم غیب
سے تمہارے لیے آواز آئی کہ اے بندہ خدا، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم نماز نہ پڑھو، ابھی تم اپنے بچوں کی زندگی بناؤ، رہنے کے لیے سامان بناؤ، محلے تیار کرو اور دنیا بنا لو، پھر تم ہوں گے مسجد ہوں گے۔ جب ہمیں اس بات کو بھی پتا ہے کہ موت کا کوئی گارنٹی نہیں، موت کب آ جائے، ابھی میں یہاں کھڑا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز نہ پڑھا سکوں، یہ بھی کوئی کہہ نہیں سکتے، لیکن تو بھی ہم نماز کو چھوڑ چکے ہیں۔ بتاؤ تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ بتاؤ کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے بدنصیب؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، ایک شخص بنی اسرائیل کا کسی اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر بڑھا دی، کسی نیک کام کی وجہ سے بشارت ہوا، اے بندہ خدا تم 1000 سال جیو گے۔ کتنے؟ 1000 سال جیو گے، 1000 سال کے بعد تمہیں موت آئیں گے۔ بندہ نے سنا، تعجب میں پڑ گیا، چلو 1000 سال کی زندگی ملی، 1000 سال جییں گے۔ اس نے حساب لگایا، ہمارے پاس تو 1000 سال ہے، 1000 سال ہے، ایسا کرتے ہیں ان میں سے 900 سال گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان کتنا لالچی ہے، انسان کتنا خسارے میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ہر وقت خسارے میں ہے، انسان ہر وقت خسارے میں ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص حساب کرنے لگا، 1000 سال ہے ہمارے پاس، کیا پرواہ ہے، موت تو 1000 سال کے بعد ہی آئیں گے۔ اس نے کہا کہ چلو 900 سال گناہ کرتے ہیں، 900 سال دنیا کے رنگینیوں میں ڈھل جاتے ہیں، دنیا کے آب و ہوا میں مل جاتے ہیں۔ بندہ نے 900 سال گناہ کیے، 900 سال رب تعالیٰ کے نام تک نہیں لیے اس نے، 100 سال بچا۔ 100 سال جب آیا پھر اس نے رات کو کیلکولیشن کیے، پھر حساب بنایا کہ ابھی تو 100 سال ہے، چلو ان میں سے 50 سال اور گناہ کرتے، پھر بھی 50 سال بچے۔ 50 سال میں رب کو منا لیں گے، توبہ کر لیں گے گناہوں سے، دین کی طرف پلٹ آئیں گے۔ پھر بندہ نے یہ سوچ کر کے 50 سال پھر گناہ کیے، 50 سال پھر گناہ کیے، پھر بچے 50۔ اب 50 میں سے ان میں سے پھر سوچنے لگا کہ ابھی تو 50 سال ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں، اس میں بہت سارے یہ ہیں، وقت کم ہے تو اس لیے 50 سال بچا۔ اس نے سوچا کہ چلو ابھی تو جو ہے 50 سال ہے، اس میں سے 40 سال اور نکال دیتے ہیں، 10 سال بچا۔ پھر 10 سال پھر اس نے کہا کہ 10 سال میں توبہ کر لیں گے، مولا کی طرف آ جائیں گے، پلٹ کر کے آ جائیں گے دین کی طرف۔ پھر اس نے آخر کار اتنے دن بچے، ان کے پاس صرف 1 مہینے کا وقت بچا، بس 1 مہینے کا۔ سوچا ابھی تو 1 مہینہ ہے، چلو 15 دن اور گناہ کرتے ہیں۔ سب آدھا کرتا چلا گیا، آدھے آدھے ہو کر کے 15 دن رہ گیا۔ کہا کہ 15 دن میں رب کو منا لیں گے۔ جب 15 دن بعد 15واں دن آیا، پھر رات کو حساب، ابھی تو 15 دن ہے، 2 ہفتہ ہے، چلو 1 ہفتہ گناہ کرتے ہیں، 1 ہفتہ سے میں 1 ہفتہ میں رب کو منا لیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس صرف 24 گھنٹہ رہا، 24 گھنٹہ۔ پھر اس نے رات کو بستر میں لیٹا، پھر سوچتے ابھی تو 24 گھنٹہ ہے، بہت ٹائم ہمارے پاس، چلو آخری وقت میں رب سے جو ہے صلح کر لیں گے اور مولا کو راضی کر لیں گے۔ آخر کار اس کے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت رہ گیا، 1 گھنٹے کا وقت رہ گیا، 1 گھنٹے کا۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو 60 منٹ ہے، چلو اس کو بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں، 30 منٹ۔ یہاں تک کہ اس کے موت آ گیا، ملک الموت آ کر کے اس کے روح کو قبض کر لیا۔ بندہ پلٹ کر کے رب کی طرف نہیں آ پایا، بندہ کو توفیق نہیں ہوا، بندہ کو احساس نہیں ہوا کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 1000 سال کی زندگی دیا تو ہم نے 1000 سال کہاں گزار لیے۔ آج وہی حال ہمارا ہے، وہی حال ہمارا ہے۔ ہم تو سوچے کہ ابھی تو 40 سال جینا ہے نا، 60 سال جینا ہے، پڑھ لیں گے نماز آخر میں جا کر کے۔ یہ چڑھتی ہوئی جوانی ڈھل رہا ہے، چلو بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں دنیا کا کوئی کام تو ہو نہیں سکے گا، بڑھاپے میں مزدوری کر نہیں سکتے، بڑھاپے میں کوئی وزن اٹھا نہیں سکتے، چلو جوانی میں وہ کام کر لیتے ہیں، چلو جوانی کے لیے، چلو جوانی میں وہ کام کر کے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں گے۔ یہ کام جو ہے ہم کر کے جو محلے بنا رہے ہیں، جو بڑھاپا کو سدھارنے کے لیے جوانی خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ بڑھاپا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن کسی کو یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑھاپے میں جا کے مرا؟ اس نے تو پورے جوانی میں دن رات محنت کر کے، گرمی پسینہ کو ایک کر کے، حلال و حرام کے تمیز کیے بغیر
اس نے مالے جمع کیے، اس نے دنیا بنائے، لیکن بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو موت آ گیا، پھر اس کا سامان کا یوز کون کر رہا ہے؟ ان کا یوز کون کر رہا ہے؟ ان کا استعمال کون کر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ نہ سوچو کہ جب میری بڑھاپا آئیں گے تو پھر ہم عبادت کریں گے، یہ جوانی ڈھل رہی ہے۔ اور حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کسی کی عبادت پسند ہے تو وہ نوجوانوں کی عبادت پسند ہے۔ اور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا اگر جوانی میں عبادت کرتا ہے، جوانی میں اگر گناہوں سے بچتا ہے، جوانی میں اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آ کر کے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ خود خدا کا حبیب ہو جاتا ہے، وہ خود خدا کا حبیب ہوتا ہے۔ اب بتاؤ جوانی، یہ جوانی کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ جوانی تو گناہوں میں جانے کے لیے ایک ذریعہ بن گیا ہے ہمارا۔ یہ جوانی تو ہمیں رب تعالیٰ نے رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنے کے لیے دیا تھا۔ یہ جوانی تو رب تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز کو ادا کریں۔ کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا جو کرسی میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح سے اس کو رکوع بھی نہیں آ رہا ہے، صحیح سے سجدہ بھی نہیں آ رہا ہے، وہ رکوع سے بھی محروم ہو گیا ہے، وہ سجدہ سے بھی محروم ہو گیا ہے، صحیح سے قیام میں بھی محروم ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی جس کو جوانی میں جو ہے، جو ابھی سجدہ کر سکتا ہے، جو ابھی رکوع کر سکتا ہے، جو 10 آیتیں آرام سے کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن آج وہ قوم اگر نماز سے دور ہے تو اس قوم پر مصیبتیں نہیں آئے گی تو پتہ پھر اور کیا آئے گی۔ یہ تو شکر کرو، یہ شکر کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ حضور جب سے اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، آسمان سے آگ کے پتھرے نہیں پڑے، آگ نہیں برسے ہیں۔ یہ شکر کرو حضور کا کہ حضور کی وجہ سے مولا تبارک و تعالیٰ زمین کو پھٹنے کا حکم نہیں دیا۔ اٹھاؤ دوسری نبیوں کی امت کو، اٹھاؤ حضرت نوح کے تذکرہ کو، اٹھاؤ حضرت شیش کے تذکرہ کو، اٹھاؤ حضرت سلیمان کے واقعات کو، اٹھاؤ حضرت یعقوب کے واقعات کو، اٹھاؤ حضرت یوسف کے واقعات کو۔ کتنے نبی آئے، ہر نبی پر عذاب اترے، کسی نبی کے امت کسی اور میں تبدیل ہو گئے، کسی نبی کے امت کے لیے زمین پھٹے اور وہیں سما گئے، کسی نبی کے امت پر اتنے سونامی آئے کہ وہ بہہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا، وہ تو ریگستان تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن جب عذاب آیا طوفان بن کر کے اچھے بہہ گئے۔ سب سے اونچی پہاڑ پر جو ایک عورت تھی جس کا اسی دن بچہ ہوا، وہ بچہ جنا تھا، اس بچے کی کیا قصور تھے، لیکن وہ بچہ بھی بہہ گیا۔ کس وجہ سے؟ کیا وہ بچہ بھی دنیا دیکھا تھا؟ کیا اس بچے کو یہ پتا تھا کہ نماز کیا ہے ہمارے لیے، دین کیا ہے ہمارے لیے، شریعت کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک نو مولود بچہ، جو بچہ آج پیدا، اس کو کیا پتا؟ اس کو دودھ پینے کا بھی تو طریقہ نہیں پتا ہے، ماں کس کو کیسے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے، بھوک لگنے پر کیا آواز دیں گے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے۔ لیکن ساتھ کس پہ تھے؟ ایک بے ایمان کے، ایک اللہ کے راہ راستے سے دور ہونے والی عورت کے بچے، مولا نے اس کو بھی ڈبا دی ان کے ساتھ۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دوستی کن سے ہے؟ کیا بے نمازی سے ہیں کہ نمازی سے ہیں، دیندار سے ہیں کہ بے دیندار سے ہیں؟ مولا حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے دوست بناؤ، ایسے دوست اپنے ساتھ رکھو جو تمہیں دنیا میں بھی تمہیں کامیاب کرے اور مرنے کے بعد قبر حشر میں تمہارا کامیابی ہو۔ ایسا دوست نہ بناؤ جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے تم سنتوں سے دور ہو رہے ہو، جس کی وجہ سے تم شریعت سے بھاگ رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نمازوں کے ٹائم تم اپنے گلیوں میں بیٹھتے ہو۔ ایسے دوستوں کو تم پھینک نکالو، اور تم ایسے دوستوں کو نکالو گے پھر اپنے زندگی سے اللہ نے تمہیں وہ دوست عطا کرے گا جو تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ایک موسمہ بن جائے گا، اور آخرت کے لیے تمہارے لیے قبر و حشر میں بھی کامیابی کا موسمہ بن جائے گا۔ ایسے دوست بناؤ، اس طرح سے زندگی جیو۔ یہ زندگی کسی کے لیے نہیں ہے، زندگی تو پھر نبی کے لیے ہے، صرف کر دو ان کے لیے۔ قرآن و حدیث کے مطابق چلو۔ یہ ایک ہفتہ ہوا جو درس کا سیزن شروع ہوا ہے، جمعہ کے دن سے کچھ لوگ عشاء میں آتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، نوٹس کر رہا ہوں میں کہ جو لوگ درس میں بیٹھ رہے ہیں ان کے وضو اب صحیح ہو رہے ہیں،
جو لوگ درس میں بیٹھ رہے ہیں ان کے وضو بھی صحیح ہو رہے، غسل کا تو نہیں کہہ سکتے. ابھی نماز کے ٹاپک میں آیا نہیں ہو تو جو بتایا نہیں ہو اس کو چھوڑ کر کے جو میں نے بتا رہا ہوں نا وہ ان پر چل رہا ہے. آپ عشاء میں آ رہے ہیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں گے تو کیا آپ کا زندگی کم ہو جائیں گے؟ کیا وقت ختم ہو جائیں گے؟ یا گھر پہ کوئی کھانا آپ کا حصے کا بچا وہ کھا لیں گے؟ ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. گھر پہ ہمارے لیے جو کھانا بنا وہ تو رہے گا ہی. اگر 10 منٹ یہاں بیٹھ کر کے دین کے باتیں سیکھ لیں گے تو کیا ہمارا کچھ بگڑ جائے گا؟ کیا ہمارا کوئی نقصانات ہوں گے؟ نہیں نا. درس میں بیٹھنے سے کتنے فائدے. میں جس دن آیا ہوں میں تو پچھلے جمعہ بتایا اتنی غلطیاں ہیں جس کی نماز اور رکوع سجدہ وضو، ہاں 5 تینوں میں نماز پڑھنا، چین والے گھڑی سے نماز پڑھنا، 1 2 2 3 3 4 4 انگوٹھے پہن کر کے نماز پڑھنا، گلے میں چین رکھ کر کے نماز پڑھنا، ہاتھ میں 2 تولہ 3 تولہ ایلومینیم پیتل تانبے کے چین رکھ کر کے نماز پڑھنا. یہ کیا ہے؟ شریعت میں اس کا کوئی ہے نہیں. وہ کام کر رہے ہیں لیکن جو بیٹھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں تو عمل تو کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. لیکن آپ بھی اگر کوشش کریں تو آپ سیکھ سکتے ہیں. میں نے اس دن بھی بتایا کہ یہ سکھا رہے تو ہم آپ سے کوئی اجرت مانگا؟ کیا ہم آپ سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 10 منٹ 15 منٹ کا ٹائم دیتے ہمیں الگ سے کوئی اجرت دے؟ کیا کسی سے میں نے کہا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اجرت متعین ہے ہم اسی پہ رہ کے کام کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے کیا مانگا؟ آپ سے 5 منٹ کا 10 منٹ کا وقت مانگا. ہم آپ سے کیا مانگا؟ اپنے ساتھ بیٹھنا پسند کیا. یہ خود اپنے اوپر ناز کرو کہ ہمیں ایک عالم دین کے پاس بیٹھنے کا شرف مل رہا ہے. یہ اپنے آپ پر فخر کرو کہ محلے میں تو 100 200 لوگ تو ہوں گے ہی، اتنے لوگ ہے کہ نہیں ہیں. ان میں سے 10 20 آدمی اگر بیٹھ رہے ہیں نا وہ 10 20 آدمی اپنے اوپر فخر کرو کہ ہمیں نماز کے بعد اللہ کے گھر میں رسول اللہ کے بات سننے کو مل رہا ہے ایکسٹرا میں. یہ شکر کرو. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں نا کہ علماء میرے وارثین ہیں، العلماء وارثۃ الانبیاء. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ علماء میرے وارثین ہیں. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کسی عالم سے اگر میرا کوئی امتی مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. حضور آگے ارشاد اور فرماتے کسی نے میرے امت کے عالم سے اگر عالم کے پاس کسی نے بیٹھا گویا کہ اس نے میرے پاس بیٹھا. تو یہ اعجاز جو مل رہا ہے تو ہمیں کیسے مل رہا ہے؟ ناز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب جو چلے جا رہے ہیں وہ ان کے ذمہ ہے، وہ اس کے ذمہ ہے. کہنا سمجھانا ہمارا کام ہے. جو آپ کی غلطیاں میں ایک ایک کر کے کس کو بتاؤں؟ ایک ایک کر کے اگر میں بتاؤں تو ہمارے پاس بھی اتنا وقت، ہمارے پاس بہت سارا کام ہے. آپ کو صرف لگ رہا ہے کہ میں اپنے کمرے سے یہاں آ کر کے صرف نماز پڑھا کر کے پھر وہاں جا کے سو جاتا ہوں. کچھ نوجوان جانتے ہیں کہ میں رات کو کتنے بجے جگتا ہوں اور میرے کتنے کام ہیں. میں صرف زمین کے اوپر پیدا اس لیے نہیں ہوا ہوں کہ ہم نے علم سیکھا اور کہیں جا کر کے نمازیں پڑھائیں پھر جا کر کے سو گئے. آج یہ سوشل میڈیا موبائل ہے، یہ ملٹی میڈیا کس لیے ہے؟ کیا ہمیں اس میں سے گانا سننے کے لیے ہیں؟ کیا فلمیں دیکھنے کے لیے ہیں؟ اس میں کیا فاحشہ مرد عورت کی آوازیں ہمارے کان تک آئیں؟ کیا اس میں سیریل گیم میچ دیکھنے کے لیے ہے؟ نہیں نہیں. چاہے تو ہم اس موبائل سے دین سیکھ سکتے ہیں. اس موبائل سے چاہے تو ہم قرآن و حدیث بآسانی سیکھ سکتے ہیں. اس موبائل سے اگر چاہیں تو ہم دین کے بات پر عمل کر سکتے ہیں. اس موبائل سے اگر چاہیں تو ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ہمارے مسائل روز جا رہے ہیں اور جو عشاء کے بعد جو 10 منٹ 15 منٹ کا درس ہو رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پھر اس کو سوشل میڈیا میں ڈالے جا رہے ہیں. جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان تک یہ مسائل جا رہے ہیں. تو یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ 30,000 20,000 کا موبائل جو ہمارے پاس ہے اس کا بھی تو حساب دینا پڑے گا نا. اگر یوز دین کے لیے کریں گے تو ہم ان کے حساب سے بچ جائیں گے. جس طرح سے انسان نے مال کمایا اور کھایا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا اور خود پر خرچ کیا اور جو رائے خدا میں خرچ کر دیا اس کو چھوڑ کر کے جتنے بچا کر کے چلا گیا دنیا سے، سب کا حساب دینا پڑے گا، سب کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے جو موبائل ہے اس سے بھی سیکھے. اور عشاء کے ٹائم خاص طور پر آپ آئیے اور سیکھیے نمازوں کو، تلاوتوں کو. میں نے کل قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن میں کتنی غلطیاں کتنے ہمارے ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بولنے میں سننے میں جو بھی غلطی خامی تو